میں نے ایک ریویو کر دیا اور اس میں میرا اور تھوڑا سا حارث کا اختلاف آیا. لوگوں نے میری دیکھی تو میں نے تنقید کی ہوئی تھی, حارث نے وہ تنقید نہیں کی تھی. یوٹیوب کی سجیشن میں ایک کے بعد دوسری موٹر سائیکل آنی شروع ہو گئی. وہاں سے لوگوں نے کہا کہ آپ بہت اچھا ریویو کرتے ہیں, آپ ریویو کیا کریں. آپ جب تک اس کو ڈرائیو خود نہیں کر لیتے, آپ ریویو کرتے ہیں پھر اس کی ڈرائیو بھی لیتے ہیں. ایک رائڈر ہے جی, وہ کھڑی موٹر سائیکل کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ نے اگر کیک کھایا ہی نہیں تو آپ کیک کی تعریف کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل YBR125G وہ $1500-1600 ہی کے آس پاس میں موٹر سائیکل لائی کر رہی ہے. فرق یہ ہے کہ ڈالر ڈبل سے اوپر چلا گیا, آپ کی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ موٹر سائیکل مہنگی ہو گئی ہے. آؤٹ آف کنٹری چلے گئے تھے, ایز اے ڈیولپر کام کیا تھا. پھر باہر ہم نے کچھ سرٹیفکیشنز کر کے وہاں پر ایز این SAP BI کنسلٹنٹ کام کیا. کہاں چلے گئے تھے آؤٹ آف کنٹری؟ میں کینیڈا کے اندر. اچھا, لیکن اگر مجھے کبھی دوبارہ موقع ملا تو میں شاید کینیڈا نہیں جاؤں گا. السلام علیکم, ہیلو ایوری ون, اٹس می عباسی اینڈ یو آر واچنگ زیگو پرائم. کیسے ہو بھائی بچوں؟ میرے اس سینٹنس سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میری آج کی پرسنالٹی کون ہے, اور اگر آپ نہیں سمجھیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ٹیورنگ کے اندر اور بائکنگ کے اندر تھوڑا سا انٹرسٹ کم ہے. میرے آج کے مہمان ہیں عقیق انصاری صاحب. پورے پاکستان کو اکیلے سولو ڈرائیو کر کے انہوں نے ایکسپلور کیا, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ سکردو ہو, شندور ہو, کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. اور کیا جنون ہے ان کا اور کیا پیشن ہے. تو اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کی طرف چلوں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں, لائک کریں, اس کو شیئر بھی کریں. چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کی طرف. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے تو اتنا اوپر کر دیا کہ مجھے جو ہے اوپر ٹھہرنا تھوڑا مشکل ہو گیا. سر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کو کس طرح ایکسپلین کروں, کیونکہ تھوڑی بہت میں نے بائک چلائی ہوئی ہے, تھوڑا مجھے بھی شوق ہے, لیکن وہ تو مطلب آپ کی تو خاک ہے. اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ بائک چلانا اٹس سیلف اتنا آسان نہیں ہے. میں تو شاید حیدرآباد تک گیا تھا اور میرا شوق پورا ہو گیا. تو میرے پاس آم ریلی اسپیچ لیس, تو میں نے آپ کو زیادہ اوپر نہیں کیا, آپ اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. چلیں, آپ کی ذرا نوازی ہے. ویورز بھی سوچ رہے ہوں گے اور شاید آپ بھی کہ ہم ڈائریکٹلی آپ سے سوال کریں گے فلاں بائک یا اس کا ریویو بتائیں, آپ اپنی ٹیورنگ بتائیں, آپ اپنے ایکسپیرینس بتائیں. لیکن اس سے ہم ان سب چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ عقیق انصاری صاحب اپنی لائف کو ڈسکس کریں. میرے ویورز کے ساتھ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک دیوانہ سا بندہ ہے اور جنونی ہے, تو اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے, کس طرح آپ کی لائف بیسیکلی کیا ہے, کہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا. پلیز. اس پہ تو میں یہ کہوں گا کہ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس کے سنتے ہیں, انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. ہائے ہائے, واہ واہ واہ, شاعر بھی معلوم ہوتے ہیں سر. نہیں, بس وہ پڑھ کے آ گیا ہے کچھ نہ کچھ لوگوں سے, کیونکہ بیسکلی تو ہم انصاریان سہارنپور سے ہمارا تعلق ہے. جی ماشاء اللہ. تو ہمارے یہاں شاعری تو چلتی ہی رہتی ہے. ہاں, اور ادبی گھرانہ تھا. تو بیسکلی میں نے کراچی یونیورسٹی سے میں نے جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تھی. اچھا, ویری گڈ. ہاں, آپ سمجھے mid 2000s کے اندر. اور اس کے بعد پھر میں آؤٹ آف کنٹری چلے گیا تھا. پاکستان میں تھوڑی جاب کی تھی, پھر آؤٹ آف کنٹری چلے گئے تھے, ایز اے ڈیولپر کام کیا تھا. پھر باہر ہم نے کچھ سرٹیفکیشنز کر کے وہاں پر ایز این SAP BI کنسلٹنٹ کام کیا. کہاں چلے گئے تھے آؤٹ آف کنٹری؟ میں کینیڈا کے اندر. اچھا. جی ہاں, تو وہاں پر میں نے BI کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کیا تھا. تو آفٹر سم ٹائم سمجھیں کہ اراؤنڈ 2015 وہاں سے پھر میں واپس آیا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, فار بیٹر اور فار ورس ریزن کہہ لیجیے گا. پھر پاکستان آئے تو جیب میں پیسے ہی نہیں تھے. اچھا. تو وہاں پر ڈالر میں کماتے تھے, یہاں پر ڈالر میں خرچ کرنے کی عادت تھی, تو ڈالر بڑی جلدی ہاتھ سے چلے گئے. ایگزیکٹلی. تو ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں, گھومتے پھرتے ہیں, تو موٹر سائیکل خرید لی. اچھا. جی ہاں, تو یہ بیسکلی موٹر سائیکل کے اندر پھر آنے کا جو ہے نا سمجھیں کہ ایک طریقے سے بہانہ بنا. اور باہر میں اکثر جو ہے وہ آفس میں بیٹھا ہوتا تھا, تو بعض موٹو ولاگس جو ہے وہ لگا کے رکھتے تھے. بعض لوگ ہوتے تھے اپنی موٹر سائیکل کے آگے کیمرہ لگا لیا. تو ایک سنو کیٹ کے نام سے ایک چینل ہوا کرتا تھا, وہ اکثر کیلگری میں ارد گرد جو ہے گھومتا رہتا تھا اور اپنی آبزرویشنز شیئر کرتا رہتا تھا. تو کبھی کبھی بیٹھ کے فارغ وقت میں مزہ آتا تھا. اچھا. تو سوچا کہ یہی کام ایسے ہم بھی کرتے رہیں گے. اچھا. وہ کام شروع کیا, پھر ناؤ ایم ہیئر. اچھا, پہلی بائک کون سی تھی آپ؟ پاکستان آنے کے بعد اچھا یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے, کیونکہ باہر اگر آپ کی جیب میں $2000 ہوں تو آپ ایک اچھی موٹر سائیکل لے سکتے ہیں. جیسے ہم نے لی ہوئی تھی اس زمانے میں, چلا رہے تھے, تو ہونڈا کی PFR 800 انٹرسیپٹر تھی. وہ $2000 میں آ جاتی تھی.
پاکستان میں جب آئے تو 125 cc ہی افورڈ کر پاتے تھے. وہ آپ کا ایک ورڈ بھی ہے نا 125. 125 وہ فیو نہیں ہے 125 ہے. تو وہ آیا تو ہونڈا CG 125 تو اٹ واز ویری مطلب کہیں کہ بیٹ اپ انکمفرٹیبل اینڈ اگلی موٹر سائیکل فار می. تو اب دوسرا آپشن مجھے نظر آیا پنڈی میں پھرتے ہوئے ایسے ہی اپنا تہذیب بیکری کے پاس, تو میں نے دیکھا کہ یامہا کی YBR 125G ایک کھڑی ہوئی تھی. تو میں نے قیمت پوچھی, میرے بجٹ میں آ رہی تھی, میں نے وہ خرید لی, وہ آج تک چلا رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی ہاں, وہ فرسٹ لو ہے آپ. وہ فرسٹ لو ہے. اس کی بہت ساری سرجریز ہو چکی ہیں لیکن ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس. دل تو ہے نا سر اس میں, دل اس کے ساتھ بس پھر ٹھیک ہے. تو یہ جو بائک آپ ریویوز کرتے ہیں, پھر اس کا آئیڈیا کس طرح آیا آپ کے ذہن میں؟ اچھا, یہ بھی انٹرسٹنگ اسٹوری. اس کی اسٹوری یہ تھی کہ ریویوز تو کر رہے تھے بیٹھے ہوئے, ایک دو بائکس کھڑی ہوئی تھیں اپنی ہی موٹر سائیکل کے بارے میں فیڈ بیک میں نے سوچا کہ لوگوں کو دوں, جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے تھے. آپ جب چلاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی کون سی موٹر سائیکل ہے, کیا فیڈ بیک ہے, کیسی ہے. تو میں نے ویڈیو اس کی بنا کے لگا دی. تو ایک اور چینل ہے جو پاکستان میں آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت پہلے, ہی واز دا فرسٹ پرسن, آئی آلویز گیو کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو. تو حارث کا ایک چینل تھا ہارس پاور پاکستان کے نام سے. جی ہاں. تو اچھا, میں یہ سمجھتا تھا کہ حارث صاحب جو ہیں فرسٹ آپ ہیں اور حارث نے آپ سے انسپائرڈ ہو کے شروع کیا, ایسا نہیں ہے؟ نہیں, حارث واز دا فرسٹ پرسن جس نے شروع کیا. تو انفارچونیٹلی اس کا چینل ابھی ہیک ہو گیا, ہی ری-اسٹارٹڈ. اچھا. بٹ انہوں نے موٹر سائیکل کے ریویوز بنانے شروع کیے, تو انہوں نے مجھ سے خود کانٹیکٹ بھی کیا, میں نے بھی رابطہ کیا. ہم نے کہا ایک جگہ مل کے تھوڑا ایک ریویوز وغیرہ, ہاں ریویوز کرتے ہیں نا. تو وہ ایک جگہ پر ہم لاہور میں ملے, اور آئی ڈڈ ناٹ نو. ہم تو بیسیکلی میں نے بتایا نا کہ میں نے اپنی یونیورسٹی کے زمانے کی اگر کوئی بک یاد رکھی ہو تو جیک ویلچ کی بک تھی وننگ. اچھا, وننگ. ہاں, وہ آپ لوگ ضرور پڑھیے, بہت اچھی بک ہے. اس کا 3rd چیپٹر تھا کینڈر, کہ بی کینڈیڈ اباؤٹ یور تھاٹس. جو آپ سمجھتے ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں, اس کو ویسے ہی بیان کریں بغیر کسی لگی لپٹی کے. اچھا, ویری گڈ. تو بڑا مشکل ہے پاکستان. جی ہاں, تو یو ہیو ٹو بی اوپن. اوکے. بٹ دیٹس واٹ گیٹس یو تھرو. تو ہم اسی کو اپنے ساتھ پلے سے باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ایک ریویو کر دیا, اور اس میں میرا اور تھوڑا سا حارث کا اختلاف آیا. تو اور یوٹیوب کی سجیشن میں ایک کے بعد دوسری موٹر سائیکل آنی شروع ہو گئی. ایک ہی ویڈیو کی, ایک ہی موٹر سائیکل کی 2 ویڈیوز آنی شروع ہو گئی. لوگوں نے میری دیکھی تو میں نے تنقید کی ہوئی تھی, حارث نے وہ تنقید نہیں کی تھی. تو وہاں سے لوگوں نے کہا کہ آپ بہت اچھا ریویو کرتے ہیں, آپ ریویو کیا کریں. تو میں نے کہا چلو پھر وہاں سے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو رینڈملی لوگ آتے گئے اور اونرز آتے چلے گئے. ظاہر ہے کہ جس طرح کی ریویوز ہم کرتے تھے, جی, تو شو روم تو کبھی بھی اپروچ نہیں کریں گے. تو پھر وہ ہمیں مجھ سے جو ہے وہ اپنا خود ہی لوگوں نے اپنی موٹر سائیکل پریزنٹ کی کہ آپ اس کی ویڈیوز بنائیں. تو فرام دیر آن اٹ اسٹارٹیڈ. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر لوگوں کی اپریسیشن ہوتی ہے, بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھتا تھا, تھوڑا ہم ڈیولپمنٹ سائڈ کے لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, کنسلٹنٹس تھے. تو ہم تو تھرائیو کرتے ہیں لوگوں کی فیڈ بیک کے اوپر, کہ اگر لوگوں کو کوئی چیز پسند آئے گی تو وہ ہمارے لیے اچھی ہوگی. تو ہم لوگوں کی فیڈ بیک بیسیکلی اب سچ بتاتے ہیں. جی ہاں, ان فیکٹ. تو بس وہ سچ نہیں ہے, نقصان بھی بہت پہنچایا, لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ بہت ہوا. لوگوں کو تو بہت فائدہ ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا بھائی, ہم تو اس طرح بائکس لی بھی ہیں اور اس کو انجوائے بھی کیا ہے, اور جب بھی کبھی ڈیسائیڈ کیا کچھ لینے کے لیے تو فرسٹ اس بائک پہ آپ کی اوپینین دیکھی کہ عقیق بھائی کی کیا اوپینین ہے, پھر اس کو فالو کرتے ہوئے لی, اور یقین مانے کہ 100% تھی. الحمدللہ. یہ سر جو جمپ آ گیا آج کل یہ پرائز کا, 150 ہو گئی ہونڈا کی, GS ہو گئی, YBR ہو گئی, تو سر یہ اتنا فرق آپ دیکھیں, جو 2-2.5 لاکھ کی موٹر سائیکل تھی ابھی وہ 6 لاکھ پہ کھڑی ہیں. تو یہ اس سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. مین فیکٹر تو ہماری اکانومی ہے, پاکستان کی اکانومی. اٹس ہیڈنگ بیڈ, مطلب راک باٹم کہہ لیجیے. تو میرے خیال میں جو ہے وہ یہ غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان اکانومی از ہٹنگ راک باٹم رائٹ ناؤ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو بنے بزنس سے لوگ وہ چھوڑ کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں, پولیٹیکل فیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. لائک بیسکلی اگر میں آپ سے کہوں کہ وی آر ناٹ لیونگ ان اے ویلفیئر اسٹیٹ. سوشل اسٹڈیز میں آپ نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا, بہت اچھا ہے, بٹ وی آر ناٹ لیونگ ان اے ویلفیئر اسٹیٹ. ہمیں یہ مواقع دیے نہیں جاتے بلکہ الٹے چھینے جاتے ہیں. اور اگر آپ اپنی ان چھیننے والے مواقع کو بائی پاس کر کے اگر کچھ کر لیں تو پھر آپ پہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز اتنی لگا دی جاتی ہیں کہ آپ کی وہ ارننگز بھی ختم ہو جاتی ہیں.
تو یہی کہانی بیسکلی ہو رہی ہے. ان ریالٹی جو کمپنیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے, جاپنیز کمپنیز کا نام لیا ہے, جیسے رینائے کارپوریشن ہو گئی جو یامہا لے کر آ رہی ہے, باقی کمپنیز آ رہی ہیں, دے ہیو ٹو ایڈہیئر ٹو سرٹن اسٹینڈرڈس پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے جو پراپرلی آئی ہوئی ہیں. اور اگر ریالٹی کو دیکھا جائے تو دیکھیں, آپ کہیں گے کہ ڈیولز ایڈوکیٹ, کیونکہ ظاہر ہے کہ کسٹمر تو غصہ ہو گئے بات سن کے, لیکن ابھی بھی وہ $1500-1600 کی ہی موٹر سائیکل ہے, وہ وہاں کھڑی ہے اپنی جگہ, وہ کھڑی وہیں پر ہی ہے. فار ایگزامپل YBR 125G وہ $1500-1600 ہی کے آس پاس میں موٹر سائیکل لائی کر رہی ہے. فرق یہ ہے کہ ڈالر ڈبل سے اوپر چلا گیا, آپ کی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ موٹر سائیکل مہنگی ہو گئی ہے. اور وہ کمپنیز اگرچہ وہ آپ کہیں کہ لوکل بنا رہی ہیں, لیکن ان کو اپنا آؤٹ پٹ, اپنی سیلس فگرس ایوری تھنگ ڈالر میں ہی شو کرنی ہوتی ہے. ان کو پاکستانی روپے, پاکستانی تنخواہوں سے کوئی لین دین نہیں, ان کو اپنا پروفٹ شو کرنا ہوتا ہے, ڈالرز کے اندر کرنا ہوتا ہے. اب اس کا ایک علاج یہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آپ کا ان ہاؤس کمپلیٹ ڈیولپمنٹ A to Z شروع ہو, تو وہ کمپنی پھر آپ کو تھوڑا ریلیف دے پائے گی. بٹ دین اگین ہمارے پاس را مٹیریل بھی امپورٹ ہوتا ہے, ہمارا اپنا را مٹیریل نہیں ہے, یاد رکھیے. تو جب را مٹیریل باہر سے آئے گا تو ڈالر کی وہ چینجز کو ہٹ کرے گا. بالکل. تو دیز آر سم آف دا فیکٹرس جو کمبائن ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہیے کہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, آپ کی کرنسی کی انسٹیبلٹی, آپ بولیں گے کہ ابھی ڈالر 330 تک چلا گیا تھا, بالکل چلا گیا, ابھی تو 280 پہ آ گیا. لیکن اوور پیسج آف ٹائم آپ کو دکھانا ہوتا ہے اینولی آپ کا کیا, آپ کا جو ہے وہ ڈالر کہاں پر آ رہا ہے اور آپ کا کیا ریونیو آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں اب یہ مت کہیے گا کہ مجھے جو ہے وہ یامہا نے یا سوزوکی نے یا ہونڈا نے پیسے دے دیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بٹ دس از سم تھنگ میں نہیں, آپ کی تو سر ریپو ہی ایسی نہیں ہے, وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے. ماشاء اللہ آپ نے جب بھی بات کی آپ نے جینوئن بات کی, دس از واٹ اٹ از. آپ, اور مجھے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کی پراپر اوپینین شو روم والے وہ آپ کو اپروچ کم کرتے ہوں گے, کیونکہ آپ تو پیڈ تو کرتے نہیں ہیں, آپ نے جو آپ فیل کرتے ہیں وہ آپ بتاتے ہیں. ایون میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ جب تک اس کو ڈرائیو خود نہیں کر لیتے, آپ پہلے تو اس کو ریویو کرتے ہیں, پھر اس کی ڈرائیو بھی لیتے ہیں. تو شو روم والوں کو تو سر چپتی ہو گئی یہ باتیں. اصل میں ان کے بھی پرابلم یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے موٹر سائیکل بھی نہیں لی ہے, آپ چلا لیں گے تو اس پہ کلومیٹر چڑھ جائیں گے. اچھا, ایک یہ پرابلم ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ میں اس چیز کو فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ ایک رائڈر ہے جی, وہ کھڑی موٹر سائیکل کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے. آپ نے اگر کیک کھایا ہی نہیں تو آپ کیک کی تعریف کیسے کریں گے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. تو رائڈر ایک بندہ ہے جس کو پتہ ہونا چاہیے بائک چلنے میں کیسی لگتی ہے. دیکھنے میں تو بہت خوبصورت کوئی سی بھی چیز لگ سکتی ہے, کیک بھی بہت اچھا ہوگا, لیکن اگر آپ نے کھایا اور اندر سے اس کے اندر نمک ہی نمک بھرا ہو تو آپ کیا کہیں گے. تو دیٹ از وائی ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جو ہمارے پاس جو عام طور سے یہ جو مختلف سمجھے کہ کمپنیز ہو گئیں, ان کمپنیز کا بھی بیسکلی یہی ایشو ہے. اچھا, کہ دے ہیو ٹو شو سم کائنڈ آف پروفٹ. اور آپ کو پتہ کہ کمپنیز سمجھیں کہ 100, 200, 1000, 2000 موٹر سائیکلز بیچنے کے لیے پاکستان میں اپنی فیکٹری نہیں لگاتی. ایگزیکٹلی, دے ہیو ٹو سیل اے لارج نمبر آف موٹر سائیکلس. اور اس کے علاوہ پھر اور بھی ہمارے پاس فیکٹر ہیں کہ ہم تو موٹر سائیکل کو اس وقت تک چلاتے ہیں جب تک ہماری قبر پکی نہ ہو جائے. موٹر سائیکل کی قبر تو آپ چھوڑ ہی دیں, ہماری قبر پکی نہ ہو جائے, کیونکہ ہمارے اسٹینڈرڈس تو ہیں نہیں روڈ پہ چلانے کے. تو وہ ظاہر ہے کہ پھر نئی بائنگ اس حساب سے افیکٹ ہوتی ہے. ایک چیز جو میں بڑی کامنلی دیکھ رہا ہوں, اور آپ سے سوال اس لیے بنتا بھی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ہر طرح کی بائک چلائی. آپ سے اچھا کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے جس نے ایکسپلور کیا ہو پاکستان کو ہر بائک پہ. ہر بندہ سوزوکی کی GS 150 کے پیچھے جاتا ہے. اچھا, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرے ایک دوست کے پاس تھی, وہ بھی ٹیورنگ کرتا تھا, میں نے وہ بھی چلائی, اور میرے پاس 150 ہونڈا کی بھی تھی. ہم دونوں نے مور اور لیس ساتھ لی. سر, اسکائی از بلو اینڈ گراس از گرین, بہت ڈفرینس تھا. میں نے کہا بھائی تو نے یہ کیوں لی؟ وہ کہتا ہے یار ٹیورنگ جو بندہ, اس سے اچھی کوئی بائک نہیں ہے. تو سر اس کے پیچھے کیا متھ ہے, ذرا مجھے بتائیں. دیکھیں, ایک تو ہونڈا کی CB 150F کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو ہونڈا CB 150F اراؤنڈ 2017 میں آئی تھی, اور پاکستان میں جو ٹورنگ کا جو بوم آیا تھا وہ 2014-2015 میں آ گیا تھا. اچھا, موٹر سائیکل ٹورنگ. ٹھیک ہے. اب سوزوکی کیا کر رہا تھا, اب وہ پرائسنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو نالج مجھے تھرو ادر پیپل پہنچی ہے, ظاہر میں سوزوکی کو اس پہ بلیم نہیں کروں گا, لیکن عام طور سے شو رومس وغیرہ کو پابند ہوتے تھے وہ کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے سوزوکی مہران لے لی, ٹھیک ہے, اب آپ سوزوکی مہران کا شو روم ہے تو آپ نے ان سے 1 یا 2 سوزوکی کی GS 150 اٹھانی ہے. اچھا, اب دے آر باؤنڈ
ٹو ڈو دس تھنگ. مہران واز, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہے, میرے خیال میں مانسیرا کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہوں پہ مہران بہت ہیں, تو مہران ہاتھ کے ہاتھ بکتی تھیں. اب یہ سوزوکی جی ایس 150 کا وہ ایک کار شو روم والا کیا کرے گا, تو وہ اس کو سستے ریٹ پہ بیچ دیتا تھا. اچھا, ایک تو ریٹ کم ریٹ میں مل رہی تھیں وہ, اور سیکنڈ چیز یہ ہوتی تھی کہ سوزوکی جی ایس 150 کو اگر آپ اس کا آلٹرنیٹیو اس زمانے میں دیکھیں تو دیٹ واز اونلی ہونڈا سی جی 125. ایگزیکٹلی. سی جی 125 از فار لیک آف اے بیٹر ورڈ, اٹس مطلب دا موسٹ پتھیٹک موٹر سائیکل وین اٹ کمس ٹو ٹورنگ. کمیوٹنگ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ہوگی, مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں نے چینلس پہ بتائی ہے کہ اس کی یہ ہسٹری تھی, یہ ہسٹری تھی, بٹ دا تھنگ از اٹس اے پتھیٹک موٹر سائیکل فار ٹورنگ. آپ شہر میں چلاتے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں شام تک, تو آپ اس کو ٹور پہ کیسے لے کے جائیں گے. تو میں بہت سارے گروپس کو جانتا ہوں, روڈیز کا ہمارا گروپ ہے دوستوں کا لاہور بیس, انہوں نے باقاعدہ اپنی موٹر سائیکلس آ کے تنگ آ کے پھینک دی تھیں. اچھا, سی جی 125 کی, مطلب گھروں میں ہی پھینک دی تھی اپنی, کہ بھائی تنگ آ گئے تھے وہ لوگ کہ اتنی انکمفرٹیبل موٹر سائیکل پہ ہم کیسے ٹور کرتے ہیں. تو جی ایس 150 واز دی آلٹرنیٹیو ایٹ دیٹ ٹائم. ہمارے یہاں وائی بی آر وغیرہ لوگ لیتے تھے, لیکن دے آر ناٹ, مطلب سمجھیں کہ وہ اس زمانے میں نئی آئی تھی. تو جی ایس 150 کا اس زمانے میں بوم آنا شروع ہوا, پلس اس کے اندر کسٹمائزیشنس کے آپشنس لوگوں نے نئے نئے بنانے شروع کر دیے تھے. اچھا, ہاں, کیونکہ پلاسٹک اس میں کم یوز ہوا تھا, تو اس میں میرا دوست بھی کہتا ہے لوہا ہے اس لیے میں نے لیے. جی ہاں, اس کا ریزن یہ تھا کہ اس میں پلاسٹک کم یوز ہوتا تھا. جی بالکل. تو آپ اس میں کسٹمائز کسی بھی اپنا یہ ڈینٹر وینٹر کے پاس جا کے, ٹھیک ہے, کراچی میں ہوں یا لاہور میں ہوں, تو آپ لوگ وہاں پہ ڈینٹر کے پاس جا کے اس کو پتہ نہیں اتنا کچھ لوہا لگا کے چلا لیتے تھے. اور دوسری اچھی چیز جو سوزوکی جی ایس 150 کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس کا جو انجن تھا, اٹ ہیز گڈ مڈ رینج ٹارک. اچھا, تو آپ کم آر پی ایم پہ بھی بائک نا اٹھتی تھی, جس کو کہتے ہیں بائک میں پک ہوتی تھی. اچھا, تو جس کی وجہ سے آپ ڈبل بندے بٹھائے ہوئے ہیں, آپ نے وزن بھی لادا ہوا ہے, اور آپ موٹر سائیکل کو لے کے جا رہے ہیں, وہ چلتی چلی جا رہی تس. اچھا, تو اس وجہ سے لوگوں نے اس کو زیادہ پسند کرنا شروع کیا تھا. اچھا, یہ ریزن تھی اس کے پیچھے. جی, تو جب ہونڈا آ گئی تو پھر بھی اس حساب سے ہونڈا نے بوم نہیں لیا, کیونکہ وہ اس کو جی ایس 150 سوزوکی پراپر ٹکر دے رہی تھی, یا پھر ان کا ایک مائنڈ بن گیا تھا کہ یار بس یہی لینی ہے. کیونکہ میرے ساتھ میرے دوست نے لیے, میں نے اس سے کہا کہ یار اب تم ہونڈا لے لو, ڈیشنگ بھی ہے تھوڑی سی. نہیں یار, اس کا وزن کر لے اور اس کا کر لے وزن, وہ تو ٹوٹل لوہا ہے, وہ روبسٹ گاڑی ہے. تو یہ بھی ایک چکر تھا. وہ تو آپ کو پتہ کہ مینٹل کیا بولا جائے اس کو, ایک میچورٹی کا لیول ہوتا ہے کسی بھی نیشن کا. تو ہمارے پاس اس لیول کی میچورٹی ابھی فی الحال نہیں آئی ہے. اور سیکنڈلی ظاہر ہے اگین ہونڈا سی بی 150 از ناٹ اے موٹر سائیکل فار ٹورنگ اسٹل. اچھا, کیپیبل ہے, لیکن اٹس ناٹ اے موٹر سائیکل تو ہے سر, اور کمفرٹیبل بہت ہے. جی ہاں, اگر میں آپ کو بولوں کہ یامہا وائی بی آر 125G اور جی ایس 150 سوزوکی کی, ان کے درمیان میں کوئی موٹر سائیکل دیکھیں جو کمفرٹیبل بھی ہو اور اٹ ہیز مور پاور دین اے وائی بی آر 125G, تو آپ ہونڈا سی بی 150 آپ کو دیکھیں گے. اٹ از اے ویری ڈیسنٹ موٹر سائیکل. لیکن وہ بات یہی تھی کہ تو ان کی پرائسنگ, سیکنڈ جب اس کی انٹروڈکشن ہوا تو ان کے اندر تھوڑے آئل پمپ کے ایشوز آنے شروع ہوئے تھے. اچھا, جس کی وجہ سے جو ٹورنگ والی کمیونٹی وہ تھوڑی سی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئی. اچھا, یہ پرابلمس آئے ہیں, یہ پرابلم ان کے آئے تھے, اب انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کر دی ہیں. اچھا, ہاں, آئی تھنک اٹس اے ویری ڈیسنٹ موٹر سائیکل. اچھا عقیق بھائی, ایک سوال اور آپ سے. انڈیا اور پاکستان مورلیس, وہاں بھی ٹورسٹ اسی طرح لے کے چلتے ہیں بائکس, بہت ورائٹی ہے انڈیا کے اندر, اور ہم لوگ بڑی لمیٹڈ سی ورائٹی کے اندر گھومتے ہیں, 2-4 ہی بائکس ہیں ہمارے پاس. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اچھا, اب یہ آپ نے مجھے ایسی وہ چھیڑ دیا کہ آپ کے یا تو کمنٹ سیکشن میں آگ لگے گی یا میرے چینل پہ. سر آج تسی آگ لا دیں. اچھا, دیکھیں ریالٹی ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے اگر ایک ورڈ آپ نے سنا ہو یا ایک فریز سنا ہو, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا, کامیاب وہی ہوتا ہے جو ڈیلیڈ اپنی گریٹیفیکیشن کو تھوڑا ڈیلے کرتا ہے. آن دا لانگ رن اس کو ایک کنسسٹنٹلی لگا رہتا ہے, لانگ رن اس کے فائدے کو دیکھتا ہے وہ. اچھا, لانگ ٹرم کے اوپر. انفارچونیٹلی جب ہمارے پاس پاکستان میں رولز رائس چل رہی تھیں اور ہمارے پاس پاکستان میں اپنا کیڈیلیک چل رہی تھیں, انڈیا میں ایمبیسڈر چل رہی تھی, ہمارے پاس اس زمانے میں آپ کا لینڈ روور چل رہی تھیں, تو انڈیا میں اس وقت ان کی ویلیز جیپ چل رہی تھی, اور آئی تھنک ماروتی کی تھی, کسی اور کی جیپ تھی وہ. جی, ٹھیک ہے نا, تو وہ جیپ چل رہی تھی. انہوں نے وہی پوائنٹ استعمال کیا جو چائنا کر رہا تھا, پلس مائنس. اچھا, اور انہوں نے یہ کیا کہ آپ جب آئیں گے انڈیا میں تو آپ اشتراک میں آئیں گے, آپ اپنی فیکٹری نہیں لگائیں گے. اچھا, تو یو ہیو ٹو گیو اس ٹائم کہ ہم بھی آپ سے کچھ سیکھ سکیں, ہمارے لوگ ٹرین ہوں, ہمارے لوگ ڈیولپ ہوں,
اینڈ دین ہوا یہی کہ جیسے آپ ماروتی کو دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں, ٹاٹا والوں کو دیکھ سکتے ہیں, ٹی وی ایس ہو گیا, اور آپ باقی کمپنیز کو دیکھ سکتے ہیں, رائل انفیلڈ وغیرہ کی آپ جن کی بات کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, تو انہوں نے کچھ سیکھا اور پھر انہوں نے اپنی ایک آٹونومس ایک اپنی سمجھے کہ پروڈکٹ خود بنائی. ایگزیکٹلی. اور پھر ابھی آپ جا کے دیکھ لیجیے, افریقہ از فل آف بجاج. ٹھیک ہے, ٹی وی ایس آپ کے ہمارے پاس پاکستان کے علاوہ ہر دوسرے تیسرے ملک میں, ایون میں ابھی ریسنٹلی ترکی کا ٹرپ کر کے آیا ہوں, وہاں پر بجاج کی ڈومینار, ٹی وی ایس کی اسکوٹرس بھری پڑی ہیں. اچھا, تو دیٹ واز دا تھنگ. لیکن ہم نے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو لیا اس زمانے میں, اور پھر انفارچونیٹلی پھر دین وی ہیڈ لائک ان دا مڈ 70s ہمارے کچھ پالیسی چینجز ایسے آئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک زمانے میں رولز رائس کے انجن کے پارٹس بنا کے دیا کرتے تھے پاکستان میں, فیکٹری گولڈن ایرا تھا ماشاء اللہ. جی ہاں, ہماری اسٹیل ملز جو تھیں دے ور میکنگ بگ پروگریسز نا. لیکن انفارچونیٹلی جب وہاں سے ڈاؤن ہونا شروع ہوا, پھر یہاں پر ہمارے پاس ہم نے صرف امپورٹ پہ ہی ریلائی کرنا بھی ریسنٹلی شروع کر دیا ہے, اور ہم اپنی کوئی سمجھے کہ ان ہاؤس ڈیولپمنٹ کچھ ہو نہیں رہی ہے ہمارے پاس, لوکل ڈیولپمنٹ کچھ ہو نہیں رہی ہے. جی جی بالکل. تو اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی اب انڈیا از لائک مائلز اہیڈ. آپ کو پتہ ہے بھی ریسنٹلی ڈکار کی ہم بڑا فالو کرے, تو ڈکار میں آفٹر ہونڈا پوڈیم پہ جو نمبر 2 پہ آئی ہے, ہیرو ٹیم آئی ہے, انڈیا کی موٹر سائیکل کی ٹیم. اچھا, ٹفیسٹ ریس آن دا پلانٹ فار موٹر سائیکلس. اچھا, اس میں جو ہے وہ نمبر 2 پہ ہیرو کی ٹیم آئی ہے. یہ ورلڈ میں آئی ہے؟ ورلڈ میں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ آپ سمجھے کہ جس میں انجن کی اینڈ تک پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی انجن کی کیپیبلٹی کیا ہوتی ہے, اس میں ہیرو آ رہا ہے. اور اس کے اندر آپ اس کے بعد ایک ڈفرینٹ کلاس کے اندر ٹی وی ایس شیرکو آئی ہے. اچھا, جی ہاں, ان کے بندے نے ون کیا. تو ٹی وی ایس اینڈ ہیرو آر میکنگ دوز تھنگ. اس کی ریزن کیا تھی, انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, پھر انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ایک آٹونومس پہچان بنائی. آپ اگر ماروتی کی ایکس پی بھی دیکھ لیں اور سوبارو کی فورسٹر دیکھ لیں تو آپ تھوڑی سی دیر کے لیے پریشان ہو جائیں گے میں کیا لوں, پرائز ڈفرینسز کی وجہ سے. یہی انہوں نے موٹر سائیکلس کے اندر بھی اپنا یہی کیا کہ اب انہوں نے آٹونومی اپنی ایک بنا لی, رائل انفیلڈ کو ایکوائر کر لیا. ناؤ رائل انفیلڈ از سیلنگ لائک ہاٹ کیکس اراؤنڈ دا ورلڈ. اب ان کے نئے ماڈلز آ رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ جو پاکستان کو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. بیسکلی انہوں نے سے مراد کہ ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی تھی, گورنمنٹ کی پالیسیز آپ کہہ لیجیے گا. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ پھر ایک ہاتھ جو ہے وہ اس کے اندر ان کی ایجوکیشن کا بھی ہے. ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ریٹ از ہائی. اگر انڈیا کا 36% لٹریسی ریٹ ہے جی جی سپوزٹلی, اور پاکستان کا 20% ہے, 24 کروڑ عوام کا 20% اور 1.25 ارب لوگوں کا 36%, بہت فرق بہت ہے. ایگزیکٹلی دس از وائی, مطلب آئی تھنک میرے خیال میں ہمیں انڈیا سے تو کمپیئر اپ کرنا بھی نہیں چاہیے. بٹ دا تھنگ از وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. آئی تھنک دس از ویئر وی شوڈ بی اسٹارٹنگ, کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور اپنی لوکل پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں. جی ہاں, ویری رائٹ ویری رائٹ. ٹرکی کو تھوڑا سا بتا دیں, وہاں کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا, جو آپ نے وہاں بائکس دیکھی. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ وہاں بھی آپ اسکوٹرس زیادہ مجھے نظر آ رہے تھے. میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے, میں گیا تھا جون کے اندر, تو وہاں کے سر اسکوٹرس دیکھ کے تو آپ بھول جاتے ہیں سب کچھ. اتنے ہیوی اسکوٹرس ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے ان کو دیکھ کے. جی ہاں, بیسکلی میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے یہاں ابھی پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں, پاکستان از بیسڈ, مطلب ہماری ایک سوسائٹی جو ہے نا ڈیپریویشن کا اتنا شکار رہی ہے کہ وی آر اسٹل لیونگ ان دا پاسٹ. تو ابھی آہستہ آہستہ تھوڑا چینج آنا شروع ہوا ہے, بٹ دا تھنگ از وی آر اسٹل لیونگ ان دا پاسٹ. ہمیں تو بیسکلی ابھی 125 150 cc سے آگے نہیں نکلنے دیا گیا فار سمجھے کہ ماس آڈینس نا, یا ماس کنزیومرس. اب وہ 200 cc کی طرف جا رہے ہیں. جی, بٹ دا تھنگ از کہ باہر اس طرح کی کوئی ریسٹرکشنس نہیں تھیں. آپ ترکی کی بھی بات کر لیتے ہیں یا دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں. ترکی کے اندر جو مجھے چیز بہت اچھی لگی, وہ وہاں پہ ایک تو ان کا استنبول وغیرہ کا ان کا اپنا جو سمجھیں کہ گورنمنٹ جو ماس ٹرانزٹ ہے, اٹس ویری گڈ. آپ وہاں کے ٹریفک میں آپ ویسے پھنسنے سے بہتر ہے کہ آپ وہاں کر ان کا میٹرو لے لیجیے اور سکون سے آ جا سکتے ہیں. ہاں, ریگولر آپ اس کے اگر بات کرتے ہیں کہ کمیوٹ کے لیے تو دے یوزنگ اسکوٹرس. اور اسکوٹرس کی ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے دے آٹومیٹک اور بہت جدید اسکوٹرز ہیں, بہت جدید. اچھا, وہ یہ سارے امپورٹڈ فرام یورپ ہیں یا پھر ان کے لوکل ہیں یا کدھر کے ہیں؟ ٹرکی کے اندر
پوری دنیا سے آتی ہیں چیزیں. اچھا. ظاہر ہے یورپ تو ان کا ایک حصہ یورپ میں لگتا ہے, جی جی. تو یورپ سے ان کی موٹر سائیکلز بھی بہت آتی ہیں. چائنا سے بہت امپورٹ ہوتی ہیں, میں نے آپ کو بتایا انڈیا سے بہت امپورٹ ہوتی ہیں. اچھا. جی ہاں, ٹرکی انڈیا سے بھی کر رہے ہیں امپورٹ کر رہے ہیں. ان کا بجاج ڈومینار ہو گئی, اور بجاج کی اور بھی اسکوٹرز میں نے دیکھی ہیں. سی ایف موٹر بھی میں نے وہاں پر دیکھی. بنیلی کی RKS کے نام سے آتی ہیں, ان کی اسکوٹرز آتی ہیں, تو دے آر آلسو دیر. اچھا. ہاں, اور وہ بات یہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بیسک ہم لوگ ابھی تک یہ اپنا ذہن سمجھ رہے ہیں کہ اسکوٹر از جو لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے یا بڈھے بابوں کے لیے ہوتی ہے, بٹ دی ورلڈ ہیز چینجڈ. میرا بھی یہی اوپینین تھا, لیکن جب میں نے جا کے دیکھا وہاں پر, اور میں نے وہاں سے لائیو کال اپنے بھائی کو کی, کیونکہ وہ بڑا کین ہے اس اسکوٹرس کے اندر, بڑا انٹرسٹ لیتا ہے. میں نے اس کو کال لگا کے کہا یار یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز کھڑی ہے ادھر, اسکوٹر تو ہے لیکن یار یہ تو ڈیشنگ ہیوی بائک ہے. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ یار مجھے اس کا جو آنر ہے اس سے پوچھ کے بتائیں. پھر میں نے اس سے پوچھا پرائز, اتنی سستی نہیں ہے. نہیں سستی تو نہیں ہے, سستی نہیں ہے. یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ آتا ہے اور آپ ایک ذرا بگ لکنگ ہیوی بائک جس کو میں نے یونیک, ہاں, آپ اس کی طرف جائیں گے یا پھر آپ ایک اسکوٹر کی طرف جائیں گے, تو آپ کو اگر دکھانا ہے تو پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں پھر ہم کوئی پرانی بائک لے لیتے ہیں. ہمارے تو 125 پہ جاتے ہیں نا سر. 125 اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے طریقے ہیں. موٹر سائیکلز وغیرہ پرانی موٹر سائیکلز لے لیں گے. بٹ دا تھنگ اباؤٹ اسکوٹرز جو ہمیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک سرٹن ٹائم آتا ہے کہ آفٹر دا سرٹن لمٹ آپ کو بڑی بائک کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ایک سرٹن ڈسپلیسمنٹ کے بعد 350 400 ایون 500 کے بعد آپ فیچرز زیادہ دیکھیں کہ آپ کی روڈ پہ آپ کو پروٹیکشن کس چیز میں, سیفٹی کس چیز میں زیادہ مل رہی ہے. ڈز اٹ ہیو ABS, کروز کنٹرول, ہیٹڈ دس آن دیٹ واٹ نا. تو یہ سب چیزیں اگر ہوں گی تو وہ ساری فیچرز کو اب لوگ دیکھتے ہیں, اور وہ ان کو اسکوٹرز میں مل رہی ہیں. ابھی سر جو ینگسٹر ہمیں دیکھ رہے ہیں, پیسے بھی اتنے نہیں ہیں بچوں کے پاس, اب 4 سے 5 لاکھ کے اندر سر جو بائکس آ رہی ہیں, چلو اس کو 6 ایڈ کر لیتے ہیں, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ ٹیورنگ بھی کر لیں, ان کے گھریلو یوز کے لیے بھی وہ کر لیں, تو کون سی ایسی بائک 2 4 6 جو اس کیٹیگری کے اندر آتی ہیں؟ اچھا, اس کے لیے میرا تھوڑا سا آنسر بڑا عجیب سا ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ کر کے دیکھ لیا. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کمیوٹ کے لیے چھوٹی موٹی کوئی موٹر سائیکل لینا چاہتے ہیں تو کوئی 70 لے لیں. نہیں سر, اس نے ٹیورنگ بھی کرنی ہے. ایک لڑکا ہے, اس نے ٹیورنگ کا بھی شوق ہے. وہ آپ والا شوق تو نہیں ہے, شوق تو اس کا آپ والا ہوگا لیکن وہ ریسورسز نہیں ہے, وہ چھوٹی موٹی ٹیورنگ بھی کر سکے. اب تو GS پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں, ہنزا بھی چلے جاتے ہیں, لیکن وہ اس لمٹ کے اندر ہے کہ پھر وہ کیا لے. تو وہ اس کے لیے پھر یہی آپشن ہے جو آپ کو میں نے بھی کہا نا, کیونکہ انفارچونیٹلی یہاں پرابلم ہمارے پاس یہ ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی 1-2 ہیں کمپنیاں جیسے سپر اسٹار ہو گئے, میں نے آپ کو بتایا, اور یہ ہائی اسپیڈ والے جو ہے وہ زونگشن کی بیٹلو 5 لا رہے ہیں, تو اراؤنڈ وہ بھی 6 لاکھ روپے تک کی ہوگی. بٹ دیٹس ناٹ اے ٹورنگ موٹر سائیکل, کیونکہ ایک موٹر سائیکل آپ بیس موٹر سائیکل لیں دیٹ ہیز انف انجن کیپیبلٹی. لیٹس سے 150 cc میں آپ نے کوئی سی موٹر سائیکل لے لی, ٹھیک ہے, تو مجھے آپ یہ مت بولیے کہ مجھے سوزوکی سے پیسے ملے یا ہونڈا سے پیسے ملے. تو ابھی ہمارے پاس 2 آپشنز یہ ہیں, تو آپ وہ موٹر سائیکل دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دین واٹ یو ڈو از دیٹ آپ ایک موٹر سائیکل یوز میں لے کر اس کو بھلے ریسٹور کرا لیں, اور اس کے اندر جو بھی ٹورنگ کی ماڈیفیکیشنز ہو گئیں وہ آپ اس کے اندر کرائیے, اور اس کو اپنے پاس. اچھی آپشن ہے. ہاں, یہ آپشن ہے آپ کے پاس, تو وہ آپ کے جو ہے وہ ٹورس کے لیے بھی یوز ہو جائے گی, اور وہ آپ کی ایونچولی آپ کے کمیوٹ کے لیے بھی استعمال ہو جائے گی. تو سر سلمان ظفر صاحب کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کو؟ ان کے ساتھ بھی آپ نے ٹیورنگ کی ہے, کچھ تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں. سلیمان ظفر بھائی از اے ویری انٹرسٹنگ کیریکٹر. ابھی تو انفارچونیٹلی ہی از موو آؤٹ آف کنٹری. انفارچونیٹلی بیکاز وہ بھی ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا جون کے اندر. انفارچونیٹلی ابھی تو نہیں ہے. وہ بہت اچھے آدمی ہیں ماشاء اللہ سے. آپ ان کو بیسکلی کہہ سکتے ہیں کہ کراچی بیسڈ, اگر میں بات کروں کراچی بیسڈ اور حیدرآباد بیسڈ, کراچی اینڈ حیدرآباد بیسڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہو گئے موٹر سائیکلنگ اور گروپ موٹر سائیکل ٹورس کو بیسکلی آپ یہ کہیے کہ انٹروڈیوس کرانے والے فار کامن پیپل. آئی تھنک ہی از دیٹ پرسن, ہی از دا پائنیئر ان دیٹ. اور پاک بیٹس بھی انہوں نے نام بڑے سوچ سمجھ کے رکھا تھا, پاکستان بائکر ایڈونچر ٹورسٹ. اچھا, ٹھیک ہے نا, تو بائکرز بھی ہیں, ایڈونچرز بھی ہیں, اور ٹورسٹ بھی ہیں. اچھا, تو ان کا بیسک پرپز یہ تھا کہ تمیز کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ ایک گروپ کو لے کے جایا جائے کراچی ٹو خنجراب یا کسی بھی ٹور کے اوپر, جو ایک ریپرزینٹ کر سکیں گے کہ ایک تمیز دار قسم کی پارٹی موٹر سائیکل پہ ٹور بھی کر سکتی ہے, اور ایک افورڈیبل ٹور کرایا جائے لوگوں کو.
تو وہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے چیک کرتے ہیں کہ جب بہت سارے مائنڈ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے مائنڈ کیلیبر ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو وہ ان کے پاس کیا کرائٹیریا ہے کہ وہ لوگوں کو چیک کرتے ہیں کہ یار یہ میرا گروپ ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ آبویسلی اس میں ایک دو بندے اگر کچھ ایسے ہوں جو آرگیو کرتے ہوں یا ان کی بات نہ مانتے ہوں تو پھر مشکل نہیں ہو جاتی ہے؟ مشکل تو ہوتی ہے، اور ہم تو بیسیکلی میرا تو سلیمان بھائی سے پرانا تعلق رہا ہے، تو اٹس بن ٹف. اور ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی چلنا جو ہے آپ ہم سمجھیں کہ بائکرس کو سکھا دیتے ہیں سلیمان بھائی. اچھا، ہاں، تو ان کے کوئی رولس ہوں گے. جی ہاں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا غالباً جو ہے یہ قول ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ کسی بندے کو جانچنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ رہو یا لین دین کر کے دیکھ لین دین کر کے، بالکل ایسے. تو وہ آپ جب سفر کرتے ہیں تو سفر پہ لوگ کھلنا شروع ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لوگ گروپس علیحدہ ہو جایا کرتے تھے، بٹ دیٹس دا ڈیفائننگ پوائنٹ. تو پھر ایونچولی یہی ہوتا کہ آپ کو ٹور کرنا وہ سکھا دیتے تھے پاک بیٹس والے، اور اس کے بعد پھر دیٹس یور چوائس کہ ویدر یو کنٹینیو ود دیم یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی اچھے پوائنٹ کی طرف جائیں یا کسی اچھی اسکل سیٹ اگر آپ کے پاس ڈیولپ ہو گئی ہے، یو شوڈ تھنک دیٹ یو آر آن اے ہائر لیگ دین دیم. عقیق بھائی، آپ ایک دفعہ بلوچستان کے اندر ایک سینڈ اسٹارم کے اندر پھنس گئے تھے، اور آئی تھنک وہ اس کو گائیڈ آپ کر رہے تھے، تو وہ تھوڑا سا قصہ تو سنا دیں میرے ویورس کو، وہ کیا ہوا تھا وہ سینڈ اسٹارم؟ جی دیکھیں، دو تو ہمارے ساتھ پرابلم سینڈ اسٹارمس تو ہمارے پاس ہوتے ہی رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان از اے ویری کامن پلیس. جب وہاں ڈرائینس ہوتی ہے تو سینڈ اسٹارم ہوتے ہیں، جی جی، جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پر رین ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمارے ساتھ ہوا تھا بعض دوستوں کا. میں نے تو ان کے ساتھ پرینک کیا تھا دوستوں کا. اچھا. ہاں، وہ ہمارے کچھ دوست کروزرز چلاتے تھے. جی جی جی. تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو کنڈ ملیر کراتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کنڈ ملیر کرانے لگے تو انہوں نے واپسی میں جب وہ تھک گئے، اچھا، تھوڑی سی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ گئے، تو ہم نے کہا چلو ان لوگوں کو کھانا وانا کھلاتے ہیں. پھر انہوں نے بولا کہ عقیق بھائی ابھی راستہ آگے صاف ہوگا. میں نے بولا بہت صاف ہوگا، آپ کی بائکس بھی صاف ہو جائیں گی. اچھا. تو میں ان کو سینڈ اسٹارم سے لے کے چلا گیا. مجھے پتا تھا سینڈ اسٹارم آنا ہے. آپ کو کیسے پتا تھا؟ وہ اراؤنڈ کنڈ ملیر سے آپ کہیے کہ 0 پوائنٹ تک ایک پوائنٹ آتا ہے. اچھا. اور وہ آفٹرنون ٹائم میں ویدر آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ ابھی آپ جائیں گے تو یہاں پر جب ونڈ چلے گی تو جو آس پاس کے ریگستان ہیں اس کی ہوا اڑ کے سڑک پہ آتی ہے. اچھا، یہ آپ نے یہ ایکسپیرینس ہے نا؟ جی، آپ نے سیکھا ہے یہ. وہ ایونچولی آپ سیکھ جاتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ عقیق بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. میں نے بولا مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ان کو ایک ایکسپیرینس بھی دلانا تھا. تو وہ بڑا مزیدار رہا کہ ان لوگوں کو لے گئے. جب وہ وہاں پہنچے تو سارے سمجھے کہ ریت آف سینڈ بنے ہوئے تھے، بیچارے بھورے سارے ہوئے ہوئے. اچھا. ہاں، انفیکٹ وہ کراس کر گئے تھے یا پھنس گئے؟ الحمدللہ سب کراس کر گئے تھے. ہم انٹر کام لگانے کا ہمارے پاس فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انٹر کام پہ ہم ان کو بولتے ہیں کہ بھائی اپنی اسپیڈ کنٹرول میں رکھیے. اچھا، سارے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں سارے ہمارے پاس انٹر کام کے اوپر 5 سے 6 رائڈر آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. ہم ان سے بولتے ہیں کہ ایک پراپر زگ زیگ پیٹرن میں رہیں، پریشان مت ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، اپنی گرپ ہینڈل بار کے اوپر اچھی رکھیں، بس باقی بے فکر رہیں، آپ کر لیں گے. اچھا. تو روڈ کے اوپر بھی سینڈ آ گئی تھی ساری؟ روڈ پہ سینڈ آ جاتی ہے، ظاہر کہ پوری وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کراس کر رہی ہوتی ہے. سلپری زیادہ ہو جاتی ہے؟ نہیں، اتفاق سے وہ اگر آپ بہت زیادہ ہو تو وہ سینڈ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے رک جائیں تو وہاں پر سینڈ آ جاتی ہے، لیکن اگر ہوا جا رہی ہوتی ہے تو وہ بس کراس کر کے جا رہی ہوتی ہے. اچھا. جی ہاں. کیا بات. تو آپ کی موٹر سائیکل ایک طریقے سے سینڈ بلاسٹڈ ہو جاتی ہیں، صاف بھی ہو جاتی ہیں. اچھا. جی ہاں، بالکل سولجر والی آپ کی لائف ہے یار. ڈفرینٹ ریجنس ہیں، ڈفرینٹ لوگ ہیں، ڈفرینٹ ایٹماسفیئر ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا. جی ہاں. بس یہ سفر کی ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ سفر انسان کو حقیقت میں لوگوں سے ملواتا ہے. ایک تو آپ بعض لوگوں کے بارے میں باتیں سنتے ہیں، آپ جگہوں کے بارے میں، ریجنس کے بارے میں ڈفرینٹ آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ کا ذہن بہت کھولتا ہے مختلف سوچوں کے بارے میں، مختلف نظریات کے بارے میں، مختلف لوگوں کے بارے میں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی. اسی طرح ہماری سوچ ہے، بلکہ ڈفرینٹ بائکرز کی بھی یہ سوچ ہوگی. سر بلوچستان آپ ایسے گھومتے ہیں جیسے آپ کراچی گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ سیکیورٹی کنسرنس ہمیں تو نظر آتے ہیں کراچی میں بیٹھ کے. یہ کیا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا کوئی اسپیشل فورسز ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ دھڑلے سے چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی کبھی کبھی سولو بھی موسٹلی آپ نکل جاتے ہیں؟ جی ہاں، اصل میں دیکھیں بلوچستان کے بارے میں یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے. اچھا. بلوچستان از پرابلی لینڈ ماس وائز از دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان. تو وہاں ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں،
ٹھیک ہے, دیٹس ناٹ لائی اباؤٹ دس تھنگ, لیکن وہ سیکیورٹی کنسرنس فار اے سول پرسن نہیں ہے. اچھا جی ہاں, یہ اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو بھی نہیں بتا سکتا. بٹ دا تھنگ از یو آر اے کامن پرسن اور آپ بلوچستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا وہاں پر گھومنا پھرنا چاہتے ہیں, تو پورے پاکستان میں آپ سے کہوں کہ اگر پسماندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو بلوچستان جیسی پسماندگی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. لیکن مہمان نوازی بھی یہ بلوچی سے زیادہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ایگزیکٹلی. وہاں پر ان کا ایک لیول ہی الگ ہوتا ہے. بڑے اچھے خوش اخلاق اور خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ویرانے میں لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں تو وہ بائکرز کو کوئی تنگ نہیں کرتا, بائکرز کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی. بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ویرانوں میں چلے جاتے ہیں, وہاں بولتے ہیں چائے ملے گی تو ہمیں چائے بنا کے دے دیتے ہیں. اچھا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ بیوٹی ہے ویورس ہمارے ملک پاکستان کی, چاہے وہ پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, کوئی بھی خطہ ہو پاکستان کا. ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ کلچر ہے, بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور آپ کو اس طرح خدمت کرتے ہیں. مہمان نواز خطہ ہے ہمارا, اور کسی بھی ریجن کے لوگ ہوں. تو جب تک آپ نکلیں گے نہیں, لوگوں سے ملیں گے نہیں, آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں کلیئر ہوں گے. تو بیسکلی آپ نکلیں. ہمارے عقیق بھائی تو آلموسٹ سب دیکھ چکے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور یہاں جب تک کراچی بیٹھے رہیں گے تو آپ کی اوپینین یا آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی کہ ظاہر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ لائسنس ویپن بھی لے کے چلتے ہیں. وہ ایک جگہ چیک پوسٹ پہ میں نے دیکھا آپ کو روکا اور وہ لائسنس چیک کر رہے ہیں اور جی وہ پسٹل کا نمبر دیکھ رہے ہیں. تو جو اور بائکرس ہیں ان کے لیے کیا آپ کی سجیشن ہے؟ ہم اس طرح ویپن لے کے چل سکتے ہیں اور اس کا کیا پروٹوکول ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں 144 چاہیے یا جسٹ آل اوور پاکستان لائسنس ہو اور اس پہ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب تک فائر آرم یا کوئی ویپن آپ ویپن کہتے ہیں, ہم بیسکلی چونکہ ہمارے اس کو فائر آرم بولا جاتا ہے. تو فائر آرم اگر آپ اپنے ساتھ کوئی کیری کرتے ہیں, اس کی ضرورت تو ہوتی ہے ظاہر ہے. لیکن ضرورت پڑے یا نہ پڑے, ہم تو اس لیے, مجھے تو جس بندے نے لائسنس کے لیے راغب کیا اس نے بولا کہ اس لیے اس نیت سے رکھو کہ سنت ہے. سنت ہے, ایگزیکٹلی. تو آپ رکھے رہیں گے تو آپ کو سنت کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو دیٹس ون آف دا. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. اور دوسری بات وہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک فرمان ہے کہ اونٹ کا پاؤں باندھو اور توکل کرو. ٹھیک ہے نا, یہ غالباً حضرت رومی کا ہے. تو آپ توکل تو کریں لیکن آپ احتیاط بھی کریں اپنی. ٹھیک ہے, تو یہ رکھنا چاہیے. اب بات آ گئی کہ لائسنس کی, تو اگر آپ فار ایگزامپل سندھ کے اندر رہتے ہیں, اگر اسپیشلی کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں اور سندھ میں رہتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ کو کے پی کے اور اس کے بعد پھر آپ کو سندھ میں, بلوچستان میں بھی ہے کے پی کے, اور پھر اس کے بعد سندھ میں آپ کو لائسنس مل جاتا ہے آرام سے. اوکے. گیٹ اے لائسنس. سندھ میں آپ کو 144 کی ضرورت ہوتی ہے. گیٹ این آل پاکستان انڈورسمنٹ آن یور لائسنس. اور اپنے پاس اگر 144 آپ جب سندھ سے باہر نکلیں گے تو آپ آرام سے اس کو کہیں بھی اپنے پاس کیری کر کے. باہر کے لیے ہمیں کوئی ایسے پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اگر آل پاکستان انڈورسمنٹ ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, بس جسٹ وہ لائسنس ہوگا اور ہمارا ویپن ہوگا. جی ہاں. بعض ایک ریسٹرکٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر اگر آپ چاہیں تو ڈکلیئر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے نا, اف ریکوائرڈ. اچھا, ظاہر سنت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے, سیلف ڈیفینس تو چاہیے. اور آپ تو میں نے یہ بھی سنا ماشاء اللہ مارشل آرٹ بھی ہیں. نہیں, مارشل آرٹسٹ تو ایک زمانے میں تھے. جی ہاں, وہ بندہ شندہ تو ابھی بھی پھڑکا سکتے ہیں نا. زمانہ تو اب سیکھے ہوئے تو سر آپ ہیں نا. اصل میں بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جب آپ کی فزیک بھی بتاتی. نہیں, فزیک تو سر وہ صرف ایسی انٹیمیڈیٹنگ ہے. تو بس کوشش کرنا چاہیے کہ وہ یہی بات ہے نا کہ مرد وہ نہیں ہے جو کسی کو اکھاڑے میں پچھاڑے, بلکہ وہ جو اپنے غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو کر سکے. کیا بات ہے. تو باقی ہوتا ہے کہ مارشل آرٹس وغیرہ کیے تھے, جوڈو وغیرہ کیا تھا ایک زمانے میں, اور مکس مارشل آرٹس کی طرف تھوڑا ذہن گیا تھا, لیکن آئی ایم اے بٹ اولڈر فار دیٹ. اس کے لیے آپ کو بچپن سے اسٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹیں تو صحیح ٹائم پہ جڑ سکیں. اچھا, جی ہاں. ایک آدھ ہڈی تو سر آپ نے توڑی ہوئی بھی ہے. وہ ہو جاتی ہے. یہ رائٹ یا لیفٹ, یہ تھوڑا سا کنٹرول میں نہیں آتا. اس سے اصل میں گریبان اس سے پکڑ لیتے ہیں دائیں ہاتھ سے, تو الٹا ہاتھ کنٹرول میں نہیں آتا. کیا بات ہے سر. لوگ تو یہاں کوشش کرتے ہیں کہ کینیڈا کے لیے یہ حالات چل رہے ہیں کہ جو پاسپورٹ کے پیجز ہیں بکس کے وہ ختم ہو گئے ہیں, اور آپ سر کینیڈا 2 دفعہ جا کے واپس آ گئے. تو اتنا اچھا لگتا ہے پاکستان آپ کو؟ بیسکلی اچھائی بھی برائی بھی ہر چیز کی ہوتی ہے اپنی جگہ پر, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دور سے دیکھتے ہوئے ہر چیز, دور کے دھول سہانے ہوتے ہیں. جی بالکل. وہاں پر دوسرے ممالک میں آپ چلے بھی جائیں, آئی ہیڈ مائی ریزنس,
اور اس کے بعد اگر آپ آج کل دیکھیں گے تو آج کل کے دور میں مسلمانوں کے لیے رہنا وہاں پر بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ بہت سارے لوگ ہیں جو کینیڈا میں بورن اینڈ براٹ اپ ہیں, اور صرف اسلامک ریزنس سے وہ مڈل ایسٹ, ملیشیا ادھر کا رخ کر رہے ہیں, ایون ترکی کا وہ رخ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کہ کم از کم اپنے مذہب کے اوپر کھل کے بات کر سکیں. آپ کو پتہ ہو, شاید نہ پتہ ہو, آپ کے ویورس کو بھی نہ پتہ ہو, کینیڈا میں ابھی ایک لا بھی پاس ہونے جا رہا ہے جس کے اندر پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا. اچھا جی ہاں, یوٹیوب پابند ہے بہت ساری ویڈیوز جو وہ صرف کینیڈا میں بین کر سکتا ہے. اچھا, آپ کینیڈا میں رہتے ہوئے کچھ ویڈیوز سرچ کریں گے جو ان کی اگر حکومت کہے گی کہ اس کو کینیڈا میں بند کر دو تو یوٹیوب پابند ہوگا, وہ صرف کینیڈا میں بند کر دے گا. اچھا, اور پھر جو آج کل حالات سمجھیں کہ جس قسم کے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے معاشرہ جس طرف جا رہا ہے, تو وہاں پر ایک ایون ایز اے پریکٹسنگ کرسچن بہت سارے لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا. اچھا, جی ہاں, وہاں پر وہ ایک عجیب سا معاملہ آ گیا کہ آپ کو مرد بھی نظر نہیں آئے گا, عورت بھی نظر نہیں آئے گی, وہ کوئی چیز ہوگی اور وہ جو کہے گی کہ مجھے یہ کہنا ہے تو وہی آپ کو اس کو یہ کہنا بیچ والا معاملہ چل رہا ہے, اور وہ پھر اللیگل ہو جاتا ہے. تو اس حالات کے تحت بہت سارے لوگ خود بھی پریشان ہیں وہاں پر رہنے کے لیے. ٹھیک ہے, باقی جو لوگ جاتے ہیں وہ روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو بظاہر ہمارے ملک میں نہیں ہیں اور وہاں پر ظاہر ہے کہ ملتی ہیں. اگر آپ کو $2,000 مل رہے ہوں اور آپ کو $20,000 پاکستانی مل رہے ہوں تو آپ کس چیز کو پریفر کریں گے؟ جی جی. تو لوگوں کی ہر ایک کی ایک اپنی اپنی پریفرنس ہوتی ہے, میں کسی کو منع نہیں کرتا, لیکن اگر مجھے کبھی دوبارہ موقع ملا تو میں شاید کینیڈا نہیں جاؤں گا. نہیں جائیں گے؟ جی. اچھا, گڈ. یہ جس طرح آپ کی پرسنالٹی یونیک ہے نا, تو وہ آپ کی سوچ کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے. بالکل ڈفرینٹ بات کرتے ہیں آپ, یعنی کہ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ سر وہ بھیڑ چال والی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے پاکستان میں بھیڑ چال ہے, یعنی ایک بھیڑ جس طرح مڑتی ہے باقی سب وداؤٹ اینی تھنکنگ, وداؤٹ اینی ڈیسیجن اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ نہیں ہے, بیسیکلی آپ کا ایک اپنے یونیک پرسنالٹی ہے, ہونی بھی ایسی چاہیے. ہونی بھی ایسی چاہیے. بالکل. جس بائک پہ آپ نے بلوچستان والا ٹور کیا تھا کووے 500, تھوڑا سا اس کو تو ایکسپلین کریں. بڑی ڈیشنگ بائک ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اس کے بارے میں؟ کووے کی میرا نام میں نے جو اس کا پروناؤنسیشن ہے وہ ٹھیک ہے؟ آپ نے صحیح لیا, یہ فرینچ نیم ہے کووے. کووے جی. تو کووے کی بیسکلی میری ہسٹری یہ تھی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, چائے پی رہے تھے ایک جگہ پر. اچھا. گھر پہ بیٹھا تھا, میں تھا اور ایک ہمارے ایک دوست ہیں علی بھائی, تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے. تو میں نے بنالی کی TRK 502X کی ویڈیو بنائی تھی. تو ہماری آپس میں گفتگو چلتی رہتی ہے کہ بھائی ابھی کون سی ویڈیو بنائی ہے, کس کی ویڈیو بنائی ہے. تو 502X کی ویڈیو بنائی تو ہماری بہت ساری باتیں ہم نے سامنے کی تھیں. بہت ساری باتیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اونر جو تھا وہ پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا کیمرے کے, تو پتہ نہیں تھا میرا کیمرہ کب اٹھا کے وہ لیک میں پھینک دے. تو TRK کے اندر یہ ہوا تھا کہ ہم نے اس کے اندر اچھی چیزیں تھیں, اٹس اے ویری ڈیسنٹ موٹر سائیکل, لیکن ہم نے 2-3 چیزیں اس میں ہم نے نوٹس کی کہ اٹس ہیوی, اور ایک بیسکلی آپ سمجھیں کہ 5'4", 5'5" یا ایون 5'7" والے بندے کے پیر نہیں لگ رہے تھے. اچھا. تو ٹال بندے کے لیے بائک تھی اور بہت وزن میں ہیوی تھی. تو دیٹ واز ون آف دا ریزنس. تو ہم نے بات کی, تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو انکل یوٹیوب سب کچھ سنتے رہتے ہیں. ہم نے یوٹیوب اٹھایا, اس پہ آیا کہ جناب یہ بائک ہے بنیلی کی رائیول. ہم نے کلک کیا, ہم نے دیکھا کہ موٹر سائیکل, ہم نے کہا یہ کیسے کر سکتی ہے اتنی آف روڈ. پھر ہم نے اس کی ڈیٹیلز دیکھی تو پتہ چلا کہ اٹس اے ویری لائٹ ویٹ موٹر سائیکل, اونلی 178 kilograms. تو ہم تھوڑی سی کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ہم اس کی اسپیکس پڑھتے چلے گئے, تو اسپیکس ساری اس کی پریمیم اسپیکس تھیں, جو ہمارے عام طور سے لوگ چائنیز موٹر سائیکل پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, لیکن اس کی ساری پریمیم اسپیکس تھیں. آپ سمجھیں کہ اس میں نیسن کیلیپر, قیابت سسپینشن, ایڈجسٹیبل, اور اس کا بوش کا ECU, 2 رائڈنگ موڈس, اتنی ساری فیچرز ٹیوب لیس بکس رمس کے ساتھ آئی ہوئی تھیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بات کی جائے اور ان سے کچھ سیمپل منگائے جائیں. تو وہ میں نے منگا لی موٹر سائیکل, اور آپ سمجھیں کہ جیسے جیسے آتی جا رہی تھی, ایز مینی ٹیسٹ میں اس کو جو ہے وہ دیتا چلا جا رہا تھا, تو وہ ان ٹیسٹ کو ایسے ایز کر رہی تھی کہ بیسکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس موٹر سائیکل کی پرچیز کے بعد میں, تو میں کہوں گا کہ نو ریگریٹس. کیا بات. اور ایسا بھی ہوا کہ میں نے لاڑکانہ سے اسٹارٹ لیا تقریباً 7 بجے صبح کے. اچھا. اور 12 بجے میں گھر پہ تھا کراچی میں. اچھا. جی ہاں, اور میں گھر پہ گیا ہوں, صرف نہایا دھویا, پھر میں دوسری موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور آئی وینٹ ٹو مائی پلیس آف ورک. اچھا. تھکا ہی نہیں. اتنی کمفرٹیبل تھی؟ اتنی کمفرٹیبل موٹر سائیکل تھی. تو بیسکلی میں تو سمجھیں کہ تھوڑی سی کے لیے پریشان ہو گیا تھا, مجھے یقین نہیں آیا موٹر سائیکل کے بارے میں. دین آئی وینٹ اگین, اور ابھی الحمدللہ وی آر آلسو امپورٹنگ کووے ان پاکستان, ان شاء اللہ نیکسٹ منتھ کی اینڈ پہ آ جائے گی. اچھا. جی, وہ بھی اسی اسٹائل کی ہے؟
یہی 500X آ رہی ہے, اور جو آپ کے پاس ہی ہے اس کا کوئی لیٹسٹ ورژن ہے وہی آ رہی ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ ان کی جو ڈکار ریلی میں چلنے والا ورژن ہے 450 ریلی, اچھا, دیٹس آلسو کمنگ. اسٹریٹ بائکس بھی ہم منگا رہے ہیں, لیکن ہمارا زیادہ تر ایڈونچر اور ایڈونچر ٹورنگ اور ڈوئل سپورٹ ان کی طرف ہمارا زیادہ دھیان ہے. رفلی کیا کوسٹ پڑے گی اس کی؟ کرنٹلی کووی 500X از اراؤنڈ لائک 2950. اچھا. تقریباً آپ سمجھیے کہ 2955 2950 تک کی پڑے گی آپ لوگوں کو. اچھا. اور 450 ریلی تھوڑی سی اس پریمیم سمجھے کہ ڈکار ٹیسٹڈ بیٹل ٹیسٹڈ موٹر سائیکل ہے, تو وہ تقریباً 30 کے آس پاس آپ کو پڑتی ہے. اچھا. جی ہاں, اچھی موٹر سائیکل ہے, بہت اچھی موٹر سائیکل ہے. بلکہ میں کہوں گا انشاءاللہ آپ لوگ کبھی آئیں تو آپ لوگوں کو بالکل ہم لوگ آئیں گے, بلکہ کوشش کریں گے کہ کوئی ٹور بھی کرے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. لیکن وہ کیلیبر نہیں ہے ہمارا جو آپ کا ہے, تو کوشش کر کے دیکھیں گے. ضرور. تو عقیق بھائی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے, اینڈ اٹس اے آنر فار اس اینڈ وی آر ریئلی گریٹفل فار یور پریشیس ٹائم. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ہمارا چینل, ہمارے ویورز اچھے لگے ہوں گے ہمارے ساتھ بیٹھ کے. بالکل, میں تو میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے کسی بھی پوڈ کاسٹ کے اندر آنے کا. وی آر لکی. بس الحمدللہ کہ آئی ایم لکی ٹو بی ہیئر. اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو زیگو پرائم, اور ڈیڈ بائکر ڈوڈ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ. تو ویورس, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید کرتا ہوں وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اچھا لگا برا لگا کامنٹس سیکشن میں لازمی مینشن کیجیے گا, اور پروگرام کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بے حد خیال کریں. پھر ملیں گے گر خدا لایا. اللہ حافظ.